الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محضورا۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل في سورة الفرقان والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید میں سے دو جگہ سے آیات تلاوت کی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تھی جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گلوں سے باندھ کر، اپنے گلے سے باندھ کر مت رکھو اور نہ اسے چھوڑ دو کہ سب کچھ لٹا بیٹھو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگو۔ دوسری فرقان کی آیت ہے، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں بلکہ درمیانی راستہ اپناتے ہیں۔ اکنامیکل سسٹم کے بارے میں 7-8 پروگرام ہو چکے ہیں۔ ایک اور پروگرام کا سوچ رہے تھے، لیکن وہ چونکہ مسئلہ حکومتوں کے لیول کا ہے کہ سود لیا جائے نہ لیا جائے، اسٹاک مارکیٹ اور اس کے علاوہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں، جو حکومت یہ اعلان کرے یہ کام نہیں ہوگا تو وہاں پر وہ کام نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے عوام کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے اختیار کے باہر ہوتے ہیں اور جو ذمہ دار ہیں وہ اللہ کے ہاں وہ جواب دیں۔ اس لیے کہ ہم مخالفت کریں گے تو پھر اس کی جو سزائیں، عقوبات، پنشمنٹس ہیں وہ بھگتنی پڑیں گی۔ جیسے کہ مخالفت کس کی کریں گے؟ جہاں بھی رہیں گے وہاں کی حکومت وقت کریں گے۔ ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے، جتنا ممکن ہو سکے احتیاط کریں۔ That's all۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی سنائی تھی، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ فضول خرچی مت کرو جیسا فضول خرچ کرتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ اس ضمن میں ایک دو باتیں یاد رکھیں۔ یہ جو تقاریر ہوتی ہیں نا، تھوڑی سی تیاری کے ساتھ ہوتی ہیں، اور چونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آج کے ماحول میں، آج کے ایٹماسفیئر میں، آج جو ہمارے درمیان ہو رہا ہے، ہم ان چیزوں کو پیش کریں۔ تو بعض وقت دل میں بات آتی ہے کہ یہ تو مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے، مجھ پر کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم عمومی باتوں کو پیش کر رہے ہیں، اس لیے کسی کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ جب میں نیا دین میں داخل ہوا تھا اور تقریریں سننے جاتا تھا، یہ واقعہ میں بار بار سنا چکا ہوں۔ اسی دن ہمارے ساتھی تقریر کرتے اور تقریر میں اتفاق سے اس دن ہماری فجر قضا ہو جائے۔ اب جب تقریر ہو رہی ہے تو وہاں تقریر ہو رہی ہے کہ فجر نہ پڑھنے والوں کا فرشتہ پتھر سے سر کچلے گا۔ اب ہم کو بڑا غصہ آ رہی ہے، ایک دن فجر نہیں پڑھا تو میرا سر کچلا رہے۔ پھر جب سنجیدگی سے، ایمانداری سے سوچا تو بھائی وہ صاحب مجھ پہ درس دینے نہیں آئے تھے، وہ تو ایک عمومی بات بیان کر رہے ہیں۔ اب چونکہ غلطی میری تھی تو وہ دیکھ کے وہ محاورہ مشہور ہے نا، نقطے کو دیکھ کے ناک کھجائے تو نہیں ہوتا، میرے کو دیکھ کے کھجا رہے ہیں، تو وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو یہ فضول خرچیاں انسان سے ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جب پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد میں یہ سلسلے لمبے ہو جاتے ہیں۔ اسپیشلی گلف کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، وہاں پر تو اپنے ملکوں میں ہماری لمیٹیڈ انکم ہوتی ہیں،
تو وہاں پر چادر دیکھ کے پیر پھیلانا پڑتا ہے، ورنہ پھر بیگم کا زیور لے جاؤ، پرانی شادی کی بھاری ساڑی لے جاؤ اور گروی رکھا کے آؤ، وہاں خرچے تو ویسے ہوں گے، اور کوئی یار تو رشوت لے۔ اب ہر کسی کی پوزیشن اتنی نہیں کہ وہ رشوت لینے کے اور دینے کے موقع پہ ہوں، تو وہاں کم ہوتا ہے، یہاں زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ انکم جب ہوتی ہے تو خواہشات بڑھ جاتی ہیں۔ میں یہاں پر آیا، یہاں آنے سے پہلے میری تنخواہ تقریباً 650 روپیے تھی، میں 1981 کی بات کر رہا ہوں۔ تو گھر میں بھی تھا، ہفتے چھٹی کے دن میرے دوست احباب بھی آتے تھے، چائے وغیرہ چل جاتی تھی، کبھی کبھی کھانا ہوتا تھا، کبھی کبھی۔ یہاں آنے کے بعد میں آپ بتائیے 650 تنخواہ، یہاں آنے کے بعد میں ہم نے 1000 کا ڈراپ بھیجا تو وہاں سے خط آیا مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ تو مجھے حیرانی ہوئی، یا اللہ یہ مہنگائی کیا میرے انتظار میں بیٹھی تھی کہ میں مسقط جائیں گے اور فوری بڑھ جائے گی؟ ایک آدمی کم ہو گیا، اس کا خرچہ کم ہو گیا، لیکن گھر والوں کا اسٹینڈرڈ بڑھ گیا۔ اب وہ چیزیں وہ لائن میں کھڑے رہ کے لینا نہیں چاہتے۔ تو عموماً مثالیں میں اپنے اوپر ڈال کے دیکھتا ہوں، لوگ خوش ہوتے ہیں، ہاں مولوی صاحب تم بھی پکڑے گئے۔ جیسے کہ میں اگر یہ جملہ کہہ دوں کہ آپ بھی ایسا کریں تو پھر وہ ناراض ہو جائیں گے، تقریر سننے نہیں آئیں گے، تو مسئلہ ہے۔ تو میں مثالیں اپنے آپ پہ ڈالتا ہوں۔ اور یہ فضول خرچی آنے والے 2-3 مہینوں کے بعد ہم کو نظر آئے گا۔ رمضان آئے گا، رمضان میں ہر فرد اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ یہاں فیملی کے ساتھ ہے، بیچلر کے ساتھ، یا بیچلر ہے یہاں پر، اس کو اس کے گھر والوں کو بہترین چیزیں ملے۔ اچھا اسے نہیں ملا تو آج کل ہم سب کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں پہ جبر کیے ہوئے۔ حالانکہ جس وقت فرسٹ فلائٹ سے نکل کر باہر آ رہے تھے گلف میں، ہر ایک کی آرزو تھی کہ یار پورے دل کے ارمان نکلیں گے، کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں، نہ اپنے نہ پرائے نہ دوست، سب کو وہاں پیچھے گھر والوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ اب کون ہے؟ اب سارے ارمان نکالیں، لیکن پتہ نہیں اللہ نے ایسی کہا سبھی کی پلٹ دیا کہ اب یار اب کیا شوق کریں گے، اب بچے ہو گئے، اب ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے۔ اب جب رمضان آئے گا، عید الاضحیٰ آئے گی، بقرعید کی جسے کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم فضول خرچیاں یہاں شروع ہوتی ہیں۔ بچے کی فرمائش یہ ہے، بیٹی یہ چاہتی ہے، اور آپ جا کر خالی وہاں سے میرے کو وہاں زبانی خلوص کے پیغامات بھیج رہے ہیں، کیش نہیں آ رہا، نہیں جو چاہے لے لو۔ اب اگر جا رہے ہیں تو یہاں سے خرید کے لے جائیں گے، اور اگر نہیں جا رہے ہیں تو پھر چیک جائے گا یا ڈراپ جائے گا، جو بھی جائے گا۔ کسی کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، اور دعوتیں چلیں گی، بے تحاشا دعوتیں چلیں گی، بڑے بڑے دسترخوان بچھیں گے، مسجدوں میں بچھیں گے۔ یہ اہتمام کرنے والوں کو یہ شعور نہیں ہے کہ میں جو چیز کھانے پہ رکھ رہا ہوں اس میں سے کون کتنا کھائے گا۔ اب پریکٹیکلی آپ دیکھ لیجئے، لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے جو بھی دعوت دیتا ہے یا جس آرگنائزیشن میں جس مسجد میں اہتمام ہوتا ہے، فروٹ زیادہ رکھ دیتے ہیں، پھل پھلار، اور لوگ کھاتے۔ لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ رمضان میں تو بس چکھنے کی چیزیں چٹپٹی ہونی چاہیے، آدھے سے زیادہ وہ فروٹس، وہ میوہ جات بغیر استعمال کے پھینکتے، ہمارے ملکوں میں بھی اور یہاں پر۔ جیسے یہاں کی جو بڑی بڑی مساجد ہے نا، وہ بہت سمپل انتظام کرتے ہیں، تھوڑا سا کھجور ہے، کچھ جوس پانے کا دے دیا، ہاں کھانے کا بندوبست ہے، الحمدللہ بڑی بات ہے۔ حالانکہ وہ ہے غریب غربا کے لیے، مگر ماشاءاللہ بعض مسجدوں میں اتنا کھانے کا بہترین اہتمام ہوتا ہے کہ نوجوانوں کی ٹولی گاڑیاں بھر کے جاتی ہیں، اچھی پوزیشنوں پر ہیں، اور وہاں لائن میں کھڑے رہ کے پیکٹ سے چلیے وہ کھلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن جو ہماری انفرادی دعوتیں ہیں، کتنے غریبوں کو بلا کر کھلا رہے ہیں۔ میری کمپنی میں، آپ کی کمپنی میں کتنے غریب ہیں،
جو اپنی تنخواہ میں سے ایسی غذائیں افورڈ نہیں کر سکتے، تو کیا ان کو ہم نہیں کھلائیں؟ ان کو گھر پہ نہیں ملے؟ مینیجر آ گیا تو ہم ایک ٹانگ پہ ناچتے پھریں گے پورے گھر کے اندر، بیگم کو بچوں کو نچا دیں گے، نہیں بے عزتی ہو جائے گی۔ اصل بے عزتی کا سوال نہیں ہے وہاں پر، میری ترقی کا سوال ہے، اس کی نظروں میں اچھا بننے کا سوال ہے۔ اب وہ چپراسی چوکیدار یہ مجھے کیا دے گا، تو اس کو نہیں بولا کیا؟ فضول خرچیاں ایسے موقع پر ہوتی ہیں۔ اب تو فضول خرچی کا حال یہ کہ پیسے دے کر پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر لا رہے ہیں، اور ہم خوش ہو رہے ہیں ہمارے بچے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر۔ جیسے کہ ابا بھی اگر ماڈرن ہے، کلین شیو ہے، تو وہ بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے پھرتے ہیں، سامنے سے دونوں گھٹنے پھٹے ہوئے ہیں، بدرنگ کپڑے ہیں۔ ارے امریکہ میں یہ مزدور لوگ، یورپین کنٹریز میں یہ مزدور اور کھیتوں میں کام کرنے والے، ان لوگوں نے اپنے لیے یہ کپڑے بنائے تھے، پھٹ گئے وہ۔ اب وہ غریب دوسرا جوڑا افورڈ نہیں کر سکتا، وہ وہی پہن کے پھرا، ہم نے اس کو بھی فیشن بنا دیا۔ اب تو کوئی اس میں کمپرومائز کرنے تیار نہیں، فیشن کے نام پہ ہر چیز جاری ہو سکتی۔ اب یہ خرچوں کے ضمن میں ایک ٹرینڈ اور آ گیا ہے، پوری معذرت کے ساتھ تمام لوگوں سے، ذرا جوش آ گیا، تھوڑا عبادت میں کمی محسوس ہوئی، اٹھ کے عمرہ کو چلے۔ فار واٹ؟ یہاں نبی کی سنت یاد نہیں رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی طریقے سے ایک عمرہ ایک حج کیا، اسلامی طریقے سے کر رہا ہوں۔ حالانکہ مکہ فتح ہو گیا تھا 8 ہجری میں، رمضان میں مکہ فتح ہو گیا، کعبۃ اللہ سے بتوں کو نکال کر پھینک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اچھا رمضان کے 2 مہینے 10 دن بعد حج آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو نہیں گئے، 8ویں ہجری میں حج کو نہیں گئے۔ 9ویں ہجری آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا، حج پہ نہیں گئے۔ 10 ہجری میں گئے، کیوں گئے 10 ہجری میں؟ اس کی وجوہات ہیں۔ پہلی چیز کہ اب آئندہ سے یعنی 10ویں ہجری میں کوئی بھی مشرک تو حج کے لیے نہیں آئے گا، پابندی کر دی گئی۔ 9ویں ہجری میں پابندی سورہ توبہ کی آیتیں نازل کر، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ۔ اعلان ہے، اللہ رسول کی طرف سے اعلان ہے یہ، اب مشرکین اس مسجد کے پاس نہیں آئے، بت پرستی ختم ہو گئی۔ اور یہ جو مشرکین مکہ محترم مہینے کو آگے پیچھے کرتے، فرض کیجئے یہ مہینہ چل رہا ہے رجب کا، رجب قابل احترام مہینہ، حرام مہینہ ہے، عمرہ کا مہینہ، اس میں جنگ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ 3 مہینے اور ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ جملہ 4 مہینوں میں جنگ نہیں ہو سکتی، لڑائی جھگڑے نہیں ہو سکتے۔ ہمارا بدترین دشمن ہمارے علاقے میں سے احرام باندھ کے گزرا ہے، میرے باپ کا قاتل ہو سکتا ہے، میں اس کو چھو نہیں سکتا، اتنی پابندیاں۔ تو یہ لوگ جب موقع مناسب دیکھتے مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے، نہیں یہ مہینہ رجب کا نہیں ہے، یہ کچھ اب پھر کسی اور مہینے کو رجب کا بننا ہے معتبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر فرمایا زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلی تاریخوں پر آ گیا ہے، اصلی تاریخوں پر آ گیا ہے، یعنی اب جو مہینے ہیں وہ پورے اپنی اصلی تاریخوں پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور اس حج کو آپ نے حج قرن کیا، ایک ہی احرام میں آپ نے عمرہ بھی ادا کیا، پھر بغیر احرام اتارے کہ آپ نے حج ادا کیا۔ امت کو مشورہ دیا حج تمتع کرو، جب مکے میں داخل ہو تو احرام باندھو، طواف وغیرہ کر لو، عمرہ کی رسومات پوری کر لو، پھر احرام کھول دو، پھر جب حج کی تاریخیں آئیں گی 8 ذوالحجہ سے دوبارہ احرام باندھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ایک عمرہ کیا، وہ جو پہلے کیا ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلامی طریقے کے مطابق نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئی شریعت لے کر آئے،
اور اس حج کے 10ویں ہجری کے حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دہل اپنے تمام صحابہ سے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھے دیکھ کر اپنے حج کے طریقے، اس کے مناسک، اس کے رسومات سیکھ لو، مجھ سے لے لو، اس سے کہ ہو سکتا ہے اگلے سال اسی میدان میں تمہاری میری ملاقات نہ ہونے پائے۔ حالانکہ یہ دنیا کا جو معاملہ ہے، میرے پڑوس میں ہو سکتا ہے ملک کے بعد ایک غیر مسلم ہے، بڑی مصیبت کی زندگی گزار رہا ہے، اگر میں اس کی کچھ مالی مدد کر دوں، اس کی بیماری میں دوائیں پہنچا دوں، اس کے آپریشن کے لیے کچھ رقم دے دوں، ہو سکتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو، یہ میرے نفل عمرے سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے زمانے میں دوزخ سے بچ کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ اور یہ خرچہ کم نہیں ہوتا، خرچہ کم نہیں ہوتا، خرچہ بے تحاشا ہوتا ہے، چاہے کسی بھی ذریعے سے جائیں، بائی پلین جائیں، بائی روڈ جائیں، کسی بھی ذریعے خرچے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ ہمارا اصلی کام تو یہ ہے کہ دنیا میں اسلام کو اپنے قول سے، اپنے عمل سے پھیلائیں۔ میری عبادتیں، میں ہر سال حج کے لیے جاؤں، ہر سال عمرے کے لیے جاؤں، میرا پڑوسی کوئی متاثر نہیں ہوگا۔ تم ادھر جا رہے ہو، ہم کاشی جاتے ہیں، متھرا کو جاتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تم بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، فرق کیا پڑا تم میں ہمیں؟ اسلام تو کہتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کر رو بھی ہم۔ اللہ اگر تم سے خالی نماز و روزہ چاہتا تو پھر یہ کروڑوں فرشتے جو اس کے حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ، سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ دو ٹرمز ہیں عربی میں، دو ہی ٹینس ہیں وہاں پر، پاسٹ پریزنٹ، اور پریزنٹ ہی میں فیوچر۔ ہر زبان میں آپ دیکھیں گے پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس الگ الگ ہوگا، عربی میں نہیں ہے، دو ہی ہے۔ اب یہ دونوں کے معنی کیا ہو؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا تھا، کر رہا ہے، کرتا رہے گا، پھر ہم کیا کریں؟ ہم نے عبادت کا مطلب یہ سمجھ لیا۔ ہاں بھئی، ایسا شخص جا رہا ہے جو گناہوں میں لت پت ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ عمرہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ عمرہ سے معاف کر دیے جائیں، لیکن وہ بھی شخصی گناہ ہو۔ اب اگر یہ گناہ کسی انسان سے متعلق ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کی جائیداد ہڑپ کی ہے، اور یہ ہم اپنوں میں کرتے ہیں، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تو بہنوں کو نہیں دیتے ہوں، یہ مسلمانوں میں بڑی کامن بات ہے۔ ہاں تمہارے ابا تمہاری شادی کر دیا، ابا نے کچھ نہیں ہے تمہارے، اب جو کچھ ہے میرا نہیں۔ ابا نے زندگی میں جو کچھ کیا اپنا، انہوں نے تم کو دیا، دوست کو دیا، غیر کو دیا۔ اب ان کے حساب کتاب جائیداد کی تقسیم ہوگی ان کی موت کے بعد، اب برابر حصہ وہ ملے گا جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیا ہے، اور کسی کے حصوں کو اللہ نے چھوڑا نہیں۔ اب ایسے موقع پر بتائیے، اب یہ ماں، ہمارا ایک ایک ماں، ایک ایک پیسہ کتنے غریبوں میں جا رہا ہے، کتنے غیر مسلموں میں جا رہا ہے۔ آپ جائیے، لوگوں سے معلوم کیجئے، دوسرے عقیدے کے رہنے والے ہر مہینہ ایک خاص پرسنٹیج اپنی عبادت گاہ کو دیتے ہیں تاکہ ان کا مذہبی لٹریچر پرنٹ ہو کر فری میں دنیا میں بانٹا جائے۔ یہاں ماشاءاللہ اتنے سارے بیٹھے ہیں، کتنے قرآن بانٹے آپ نے؟ میں نے کتنے قرآن فری بانٹے ایمانداری سے؟ کتنی سیرت کی کتابیں آپ نے، میں نے بانٹی؟ بہت مشہور ہے، سب سے پہلی کتاب اردو کی سیرت النبی، مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بانٹی؟ گھروں میں ہے، گھر میں خرید کے لا کے رکھے۔ فائنل ایگزامس آ رہے ہیں، اس کے سیمی فائنل آ رہے ہیں، 15-20 دن کی چھٹیاں ملیں گی، پھر فائنل آ جائیں گے فیبروری مارچ تک، اس کے بعد میں 1.5-2 مہینے کی چھٹیاں ملیں گی، بچے پڑھیں گے، ماں پڑھ کے ان کو بچوں کو سنائے گی، پڑھائے گی۔ کتنے لٹریچر، اسلامی لٹریچر کو پہنچانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ پرسنٹیج، اپنے پرسنٹیج کا آمدنیوں اور پرسنٹیج کا جائزہ لیا۔
ان کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ یا میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، کبھی ڈائریکٹری دیکھ کر نمبر گھمائیے، کسی غیر کی عبادت کا میں آپ کا مذہبی لٹریچر پڑھنا چاہتا ہوں، وہ آپ کے گھر تک پہنچا ہے۔ البتہ کوئی ہم سے کہے کہ بھائی آپ کے پاس قرآن ہے، کسی اور زبان کا ترجمے کا، ملیالم، تیلگو، کنڑی، ہاں ہے، وہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں، آ کے لے جاؤ، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے بولتا ہے۔ اب اگر ان کا طریقہ پھیل رہا ہے تو پھیلے گا۔ ہم نہ قولاً اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں، نہ عملاً ثابت کر رہے ہیں۔ دوسرے اپنی آمدنی کا خاص حصہ خرچ رہے ہیں، اور ہماری ساری آمدنیاں خرچ کہاں پر ہو رہی ہیں؟ ہمارے اچھا کھانے میں، اچھا پہننے میں، اپنے بال بچوں کی خواہشات پوری کرنے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی اور پکا، سالن پکا۔ جب آپ باہر سے تشریف لائے تو پوچھے عائشہ کچھ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے کہا کہ اللہ کے رسول باقی سب تو تقسیم ہو گیا، یہ تھوڑا سا بچا ہوا ہے۔ فرمایا کہ عائشہ جو بھیجا ہے تم نے لوگوں کو وہ بچ گیا، اللہ اس کا اجر دے گا، بقایا جو ہمارا ہے ہم نے کھایا پیا پہنا برتا ختم ہو، حلال کا تھا، اللہ اس کا حساب نہیں کرے، اس میں کوئی اجر نہیں۔ یہ تم نے استعمال کر لیا، تمہارا اپنی ذات کا استعمال کیا۔ جو تم نے دوسروں کو بھیجا وہ بچ گیا، وہ ہمارے لیے، اس کا ایک ایک چیز کا اجر ملے گا۔ عائشہ جب سالن بناؤ، کبھی تین دن جن گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، نبی کے گھر والی آئیں، چولہا نہیں جلتا، سالن اگر بنا نا تھوڑا سا پانی اس میں شوربے میں زیادہ کرو، اس کو شوربہ ہی صحیح، وہ پڑوس کو بھیجو۔ اسلام ایسے پھیلتا ہے، ہمارے اخلاقیات سے پھیلتا ہے، شخصی عبادات سے نہیں پھیلتا۔ اب میں عمرے پہ عمرہ کروں، میں حج پہ حج کروں، اسے کہ میں بہت ساروں سے سن چکا ہوں، اور بیٹا وہ 95 میں جو عمرہ پہ حج پہ گیا تھا نا، وہ ذرا زمزم کا پانی انکل کو پلاؤں، میں 90s کی بات کروں۔ اب بتائیے، اب یہ سب بولنا ضروری ہے؟ انکل کو 95 کا زمزم کا پانی پلاؤ، مطلب کہ اتنے بار میں عمرے کر چکا ہوں، اور اتنی بار جب آپ عمرہ کر کے آئے ہیں تو کتنی آپ زندگی میں تبدیلیاں کتنی نہیں؟ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، جیسے تھے وہی حال، پہلے جانے سے پہلے بھی کلین شیپ تھے، آج آنے کے بعد بھی کلین شیپ، کوئی فرق نہیں، زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ اچھا، یہ جو بار بار عبادتیں ہوتی ہیں، تہجد کیوں نہیں ہوتی؟ الا ماشاءاللہ، کتنی بار تہجد پڑھتے ہیں؟ ابھی 4 دن کی چھٹیاں ملی، 2 دن ایکسٹرا تھی، 2 دن ویکینڈ کے تھے، 4 دن تو مل گئی نا۔ کتنی دن تہجد ہوئی بھائی؟ پیر دکھتے ہیں اس میں، اور اتنے 6000 آنا جانا 6000 کلومیٹر کے سفر میں پیر دکھتے نہیں؟ فلائٹ میں بیٹھے بیٹھے اکڑ جاتے ہیں پیر۔ لوگوں کو معلوم ہوگا نا میں عبادت گزار ہوں، اب جب جاؤں گا تو سب کو معلوم ہے۔ اب یہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کروں گا، روزے رکھوں گا، پیر جمعرات کے، ایام 20 کے، چاند کی تاریخوں 13 14 15 کے، تو وہ کس کو معلوم ہے؟ اب وہ تو پکڑ کے بولنا پڑے گا روٹین میں، آفس میں آئے گا چائے لائے گا، نہیں میں روزے سے ہوں، ہاں اب انہیں پورے آفس میں بولے تھے آج میں مصعب روزے سے، میں مصعب روزے سے۔ راتوں کو اٹھنا ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد نہیں ہے ہم کو؟ وہ یاد ہے کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے بیچ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں تہجد کو لازم قرار پکڑو۔ لازم کیا، یہ لفظ لازم کیا ضروری ہے بھائی؟ تہجد پڑھو، ایک چھوٹا جملہ بول دیا، ختم ہو گیا۔ اتنا ایمفسائز کر کے، اتنا زور دے کے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ وہ عبادتیں ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتی ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو سب کو نظر آتے ہیں۔ اچھا، ان کے فائدے کیا ہیں؟
جبکہ حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے تم خیر امت ہو، امت وسط ہو. میں نے چن کر ایک ایک انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا تاکہ تم جب دنیا میں آؤ ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت کے ذریعے تمہیں اللہ کی وحدانیت کا اور تمہارے نبی کی رسالت کا تم کو عہد کرنا پڑے، سننے کا موقع ملے، تاکہ پوری زندگی اسلامی تعلیمات میں گزرے. کہاں گزرے؟ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں. ہمارے باپ دادا بھی قرآن سے واقف نہیں تھے، ہم بھی قرآن سے واقف نہیں، آج بھی نہیں. آج ہمارے نہ سمجھنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج مسجدوں میں سر پھٹور چل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے ضمنی مسئلوں پر ایک دوسرے سے دست بگریواں ہیں، اور یہ موٹی موٹی چیزیں نہیں ہو رہی. اب مار کھا رہے ہیں تو مار کھانے سے بچنے کے طریقے نہیں سیکھ رہے، درخواست کر کے معذرت کرنے کے طریقے سیکھ رہے ہیں. جبکہ قرآن کہہ رہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ صلح کی درخواستیں کرتے مت پھرو، دبو مت، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. میں مومن ہوں، میری عبادات پوری ہو رہی ہیں، میرے گھر میں بدعت رسومات ختم ہو گئی، میں لوگوں تک دین اسلام کی بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں. قرآن نے کیا کہا؟ لوگوں سے کہو اننی من المسلمین، میں ہوں محمد اللہ کا بندہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. اگر میرے نبی کو دیکھنا ہو تو میرے کریکٹر کو دیکھو، میرے لین دین کو دیکھو، میری معاملات کو دیکھو، میری سادگی کو دیکھو. ہے یہ تمام چیزیں ہمارے معاملات ٹھیک ہیں؟ نہیں ہے. پھر دوسرے اگر اسلام میں آئیں گے تو کیوں آئیں گے بھائی؟ کیا وجہ ہے ان کو؟ وہ بھی عقیدوں کے، ان کے پاس عقیدے، ان کے پاس عبادات ہیں، ان کے پاس رسومات ہیں، لیکن ان کے پاس سسٹم نہیں ہے، سوشل سسٹم نہیں ہے، ان کے پاس اکنامیکل سسٹم نہیں ہے، ان کے پاس ایڈمن سسٹم نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ان کے پاس نہیں. ہمارے پاس یہ تمام چیزیں سسٹم کی شکل میں. ہماری عبادات بھی سسٹم میں ہیں. ہم عبادت کے لیے آج مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ مندر گرجا گردوارے کو جاتے ہیں. ہمارے پاس عوام کے لیے، پبلک کے لیے اپنے مال میں سے ایک خاص رقم نکالنی ہے، ہر حال میں نکالنی ہے. ان کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں. ان کی ثوابدید پر ہے. بعض خود جائیے ان کو، جب بڑے بڑے صندوق کھلتے ہیں نا، لاکھوں کی گڈیاں ملتی ہیں. صدقہ و خیرات وہ بھی کر رہے ہیں. ان کے پاس فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس فکسڈ اماؤنٹ ہے. اگر تمہارے پاس تمہاری بیوی کے پاس، تمہاری ماں کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، تم پہ زکات 2.5% نکالو. 52 تولے چاندیاں نکالو. زمینیں ہیں، زرعی ہیں، غیر زرعی ہیں، ان کا عشر، ان کا 5%، 10% نکالو. اللہ نے فکس کر دیا ہے یہ. اور کس کو دو؟ زکات کی پوری ہیڈز اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 سورہ توبہ میں گنا دی. غیر مسلموں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے اس لیے آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس آیت سے جوڑیا. میری امت کا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے، اس کا پڑوسی بھوکا ہو. اب میرے پاس صرف زکات ہے دینے کے لیے، ایکسٹرا پیسہ نہیں. اب میں کیا کروں؟ اس زکات کو کیا کروں؟ اس میں سے غیر مسلم کو نہیں دوں؟ اس کی دل جوئی کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، کہ میرے برے وقت میں، میری بھوک میں، میری دکھ بیماری میں یہ پڑوسی میرا کما رہا ہے، اس کا دین دھرم مجھ سے بالکل مختلف ہے. اس میں ایسی کیا خاص بات ہے ان کے عقیدوں میں کہ یہ مجھے میری مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ اور یہی چیزیں دلوں کو نرم کرتی ہیں اسلام قبول کرنے کے. تو یہ فضول خرچی کے ضمن میں تھوڑا یاد رکھیں ہم کو کتنا خرچ کس مد پہ کرنا ہے، کس ہیڈ پہ کرنا ہے. اللہ ماشاء اللہ یہاں پر ہوں گے جو دین کی سربلندی کے لیے دینی کتابوں کو لوگوں تک پہنچا دیں. ایک زمانہ تھا کیسٹس پہنچاتے تھے، سیڈیز پہنچاتے تھے. زمانہ بدل رہا ہے. ہاں البتہ بقول ہمارے ساتھی کے صبح ہوتے السلام علیکم کا میسیج آ جائے گا، اور جمعہ کے دن جمعہ مبارک میسیج. ہم
یعنی میرے کہنے سے جمعہ مبارک ہوگا یا جمعہ خود اپنی ذات میں مبارک ہے؟ یہ عید المومنین ہے بھائی، ہمارے نبی نے بتایا مسلمانوں کے لیے اہم ترین 2 دن ہیں. اللہ نے دیگر تمام دنوں کو ہٹا کر تمہارے لیے 2 دن مقرر کیا، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور جمعہ تمہارا مقدس دن ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مقدس امتیوں کا مقدس دن ہفتہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا امتیوں کا مقدس دن اتوار ہے، ہمارا جمعہ ہے. اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے کہ صحابہ اکرام نے چن لیا اس کو. اس سے پہلے کہ جمعہ کا دن کی اہمیت اور وضاحت ہوتی، مدینے میں صحابہ اکرام نے جمعے کو، جو ان کے ہاں یوم عروبہ کے نام سے تھا، انہوں نے اس کو مقدس دن بنا لیا. حالانکہ یہ اس دن عرب بزنس کرتے تھے، کھیل کود، ایک ایکسپو میلہ لگتا تھا وہاں پر. اور صحابہ اکرام کی بصیرت کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس دن کو ہم اپنی عبادت کا دن بنائیں گے. الحمدللہ آج دنیا میں چل پڑا. اور ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ پہنچے، پہلا جمعہ ہے، آپ نے جمعہ پڑھ کے. حالانکہ اس وقت تک جمعہ کے احکامات ہی نہیں تھے قرآن میں، نہ حدیث کے اندر کوئی احکامات ملیں گے، یہ سب اس کے بعد کے ہیں. تو ذرا یہ بھی دیکھیے، صرف میں آپ کو اور مجھے ایک بات یاد رکھنی ہے، صرف میں اور آپ مسلمان بنے، نیک، بہت اچھے، متقی، پرہیزگار، انتہائی عبادت گزار، پیشانی پہ گٹا ہے، انگلیوں، ہاتھوں میں انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں ہیں، یہ کچھ ہی کام نہیں آئے گا. قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک ہی بات پوچھیں گے، میرا دین، میرا لایا ہوا طریقہ نظام زندگی تم نے لوگوں تک پہنچایا؟ اور یہ اللہ کے دربار میں جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم کو حاضری دینی ہے. آپ حوض کوثر پر کھڑے رہیں گے اور لوگوں سے آپ اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. انصاریوں سے آپ نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کا یہ فرما دیا تھا، انصار مدینہ سے، میرے بعد تم پر بہت زیادتیاں ہو سکتی ہیں، صبر کرنا. میری اور تمہاری پہلی ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، وہاں میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی لوگوں کو پلاؤں. حساب کتاب تو بعد میں ہوگا. اب جب ہم کو شفاعت بھی چاہیے، حوض کوثر قیامت کے دن اطمینان و سکون بھی چاہیے، تو پھر ہم نے آپ کا دین پہنچانے کے لیے کیا کیا؟ کہاں پیسہ خرچ کرنا تھا اور ہم نے کہاں کیا ہے؟ سمپل یہ سوچیے. جس دن ہم یہ سوچنے میں کامیاب ہو گے، اس دن ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے گا، تبدیلی آ جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.